السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شرح معانی الآثار کا 36واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے باب مقدار الرکوع والسجود الذي لا يجزئ اقل منه۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اب تمام طالبات سے گزارش ہے کہ اپنی کتاب کا صفحہ نکال لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مقدار الرکوع والسجود الذي لا يجزئ اقل منه۔ رکوع اور سجدے کی وہ مقدار کہ جس سے کم مقدار وہ جائز نہ ہو، اس کا بیان۔ اس باب میں امام طحاوی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رکوع اور سجدے کی کم از کم مقدار کتنی ہے۔ رکوع اور سجدے کی کم از کم مقدار کتنی ہے کہ جس مقدار سے کم رکوع اور سجدہ ادا ہی نہیں ہوتا، جس مقدار سے کم رکوع اور سجدہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں دو مشہور قول ہیں۔ اہل ظواہر کا مذہب اور امام احمد بن حنبل کا مشہور قول یہ ہے، رکوع اور سجدے کی ادنا مقدار یہ ہے کہ 3 مرتبہ تسبیح کہنے کی بقدر انسان ٹھہرے رکوع اور سجدے میں۔ اہل ظواہر اور امام احمد بن حنبل کا مشہور قول یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی ادنا مقدار یہ ہے کہ 3 مرتبہ تسبیح کہنے کی بقدر انسان رکوع اور سجدے کی حالت میں ٹھہرے، یعنی رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی بقدر ٹھہرے اور سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنے کی بقدر ٹھہرے۔ اگر اس سے کم ٹھہرا تو فرض ادا نہیں ہوگا، جبکہ جمہور ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ ادنا وہ مقدار ہے کہ جس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وہ مقدار ادنا کی یہ ہے جس سے طمانینت حاصل ہو جائے، یعنی ہر عضو قرار پکڑ لے، بس یہی فرض ہے۔ باقی اس سے زیادہ ٹھہرنا مستحب تو ہو سکتا ہے، فرض نہیں، فرض اور واجب نہیں۔ تو فریق اول کی دلیل اس باب کی حدیث نمبر 1 ہے، یعنی حدیث ابن مسعود ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ لے تو اس کا سجدہ تام ہو جاتا ہے، اور یہ ہے مقدار ادنا۔ تو اس حدیث سے فریق اول نے یوں استدلال کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مقدار ادنا کی ہے، ادنا ہو، یہ 3 مقدار ادنا کی ہے، اور یہ ادنا مقدار وہ ہوتی ہے جس سے کم مقدار درست نہ ہو، جائز نہ ہو۔ تو اس سے کم مقدار میں ٹھہرنا وہ درست نہیں ہوگا اور فرض ادا نہیں ہوگا۔ جی احادیث دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدكم في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم رکوعه، کہ جب تم میں سے کوئی رکوع میں
سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہہ لے تو اس کا رکوع تام اور مکمل ہو گیا. وذالک ادناہ، اور یہ مقدار سب سے کم ہے. وَإِذَا قَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ ادناہ، اور جب سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہہ لے تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا، اور یہ ادنا مقدار ہے. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابي ذئب فذكر باسناده مثله. امام طحاوی ایک دوسری سند کے ساتھ انہی الفاظ کے مثل احادیث نقل کر رہے ہیں. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا، فذهب قوم کا مصداق امام احمد بن حنبل کا امام احمد بن حنبل اور اہل ظواہر ہیں. فذهب قوم کا مصداق اہل ظواہر اور امام احمد بن حنبل ہیں کہ جن کا مذہب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی کم از کم مقدار وہ 3 تسبیحات کی بقدر ٹھہرنا ہے. فذهب قوم الى هذا فقالوا هذا مقدار الركوع والسجود الذي لا يجوز اقل منه، کہ یہ رکوع اور سجدے کی کم از کم مقدار ہے کہ جس سے کم وہ جائز ہی نہیں، جس سے کم مقدار ٹھہرنا وہ درست نہیں. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، اور اس حدیث ابن مسعود سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے. وخالفهم في ذلك آخرون، جبکہ دیگر ائمہ جمہور نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے، اور ان حضرات نے کہا ہے مقدار الرکوع ان يركع حتى يستوي راكعا ومقدار السجود ان يسجد حتى يطمئن ساجدا، کہ رکوع کی مقدار یہ ہے کہ وہ رکوع کرے، کہ وہ رکوع کی ہیئت میں مستوی ہو جائے، برابر ہو جائے، یعنی کہ رکوع کی حالت میں اس کے اعضاء قرار پکڑ لیں. اور سجدے کی مقدار کم از کم وہ یہ ہے کہ وہ طمانینت کے ساتھ وہ سجدہ کرے. فہذا مقدار الرکوع والسجود الذي لا بد منه، یہی مقدار رکوع اور سجدے کی یہ ضروری اور لازمی ہے. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن ابی داود، اور ان ائمہ جمہور نے اس مسئلے میں استدلال کیا ہے ان احادیث سے کہ جس کی سند یہ ہے کہ جو امام طحاوی کے استاد شیخ وہ اپنے استاد شیخ سے حدیث لے رہے ہیں، ان کا نام ابن ابی داود ہے. قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن ابي نمر عن علي بن يحيى عن امه رفاعة بن رافع. تو رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ورسول الله ينظر إليه فقال له إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم قم حتى تعتدل راكعا قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا فإذا فعلت ذلك فقد تم صلاتك وما نقصت من ذلك فإنما تنقص من صلاتك. فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے. آپ نے اس کو فرمایا کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو تو تکبیر تحریمہ کہہ، اور پھر اگر تجھے قرآن مجید کا حصہ یاد ہے تو اس قرآن کے حصے سے تو قرات کر لے. ان کا معاک قرآن، اگر تجھے قرآن یاد ہو. فإن لم يكن، اگر ایسا نہیں ہے. فإن لم يكن معك قرآن، اگر تیرے پاس دل میں سینے میں قرآن موجود نہیں ہے، قرآن حفظ نہیں ہے. فاحمد اللہ وکبر، تو اللہ تعالی حمد پڑھ او وکبر، اور یعنی کہ فاحمد اللہ یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے. فاحمد اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تو تکبیر کہہ لے. وحلل ثم رکع، اور پھر تو رکوع کر. حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع تو اطمینان کے ساتھ کر لے. رکوع میں طمانینت وہ شرط ہے، تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر لے. ثم قم
حتی تعتدل قائما، اور پھر تو کھڑا ہو اور اعتدال کے ساتھ تو قیام کر. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، اور پھر تو سجدہ کر اطمینان کی حالت میں سجدہ کر. ثم اجلس حتی تطمئن جالسا فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، اور جب تو ایسا کر لے گا تو تیری نماز تام اور مکمل ہو جائے گی. وما نقصت من ذلك، اور جو اس میں سے تو کمی کرے گا تو تیری نماز میں کمی رہ جائے گی. فإنما تنقص من صلاتك، تو اپنی نماز میں کمی کرنے والا ہوگا. تو اس حدیث سے ائمہ جمہور نے استدلال یوں کیا ہے کہ اتنی مقدار ٹھہرنا فرض ہے کہ جس سے طمانینت حاصل ہو جائے، اس سے زائد مقدار ٹھہرنا فرض میں داخل نہیں ہے. اس مضمون کی روایت امام طحاوی نے 2 صحابہ سے 3 سندوں سے نقل کی ہے. ایک صحابی حضرت رفاعہ بن رافع ہیں اور دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ. ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت رفاعہ بن رافع سے ہی روایت مروی ہے. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. اور تیسری سند کے ساتھ جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے اسی مضمون کی، وہ پڑھ لیں. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منه. تو یہاں سے امام طحاوی ان احادیث سے استدلال کر رہے ہیں. طریقہ استدلال یہ ہے کہ ان احادیث میں رکوع اور سجدہ اور جلوس یعنی جلسہ اطمینان کے ساتھ کرنے کا ذکر ہے. آپ نے یہ فرمایا فَإِذَا یعنی ثُمَّ رُكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، پھر تو رکوع کر یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں تو مطمئن ہو جا، یعنی کہ اطمینان کے ساتھ. اور پھر جلسے کے بارے میں یہی فرمایا، اور پھر سجدے کے بارے میں یہی فرمایا. سجدے کے بارے میں فرمایا کہ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، کہ سجدے کی حالت میں تو مطمئن ہو جائے، یعنی کہ طمانینت وہ ذکر کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث میں فرض کی خبر دی ہے، ایسا فرض کہ جس کا ہونا لازمی اور ضروری ہو نماز میں. وَلَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ ما ہوا، اور بدون اس فرض کی ادائیگی کے نماز تام نہیں ہوگی. فَعَلِمْنَا أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ. یہاں سے امام طحاوی فریق اول کی دلیل جو کہ حدیث ابن مسعود ہے، اس حدیث کے 3 جواب ذکر کر رہے ہیں. فَعَلِمْنَا أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ أَدْنَى مَا يُبْتَغَى بِهِ الْفَضْلُ. یہ پہلا جواب دیا ہے امام طحاوی نے. بس ہم نے یہ جان لیا کہ ان دونوں احادیث کے یعنی حدیث رفاعہ بن رافع اور حدیث ابی ہریرہ کے سوا جو حدیث ابن مسعود ہے اس میں مراد وہ فضیلت کی ادنا مقدار ہے. وہ جو لفظ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا. وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، یہ جو ادنا کا لفظ ہے یہ نفس رکوع کی ادنا مقدار نہیں ہے بلکہ فضیلت کی ادنا مقدار بیان کی گئی ہے. تو مراد اس سے فضیلت کی ادنا مقدار ہے. یہ پہلا جواب. وَإِن كَانَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَلِكَ فِيهِ مُنْقَطِعًا عَنْهُ. دوسرا جواب یہ دیا کہ اس حدیث ابن مسعود سے استدلال درست نہیں، وہ قابل احتجاج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث ہے ہی منقطع. کیوں منقطع کیوں ہے؟
عون بن عبداللہ کا ابن مسعود سے سما ثابت نہیں ہے. جب وہاں سند ہی متصل نہیں ہے تو اس کے مقابل کی جو احادیث ہیں ان سے استدلال کرنا اولا افضل ہے بنسبت حدیث ابن مسعود سے، کیونکہ وہ حدیث ہی منقطع، اس حدیث کی سند ہی منقطع ہے، متصل نہیں. غیر مکافن لہذین الحدیثین فی اسنادہما، یہ تیسرا جواب یہاں سے دے رہے ہیں کہ تیسرا جواب کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ حدیث ابن مسعود حدیث رفاع بن رافع اور حدیث ابو ہریرہ کے معارض نہیں بن سکتی، اس لیے کہ حدیث ابو ہریرہ اور حدیث رفاع بن رافع یہ شیخین کی شرط کے موافق ہیں، جبکہ حدیث ابن مسعود شیخین کی شرط کے موافق نہیں ہے. غیر مکافن، کہ حدیث ابن مسعود وہ مکافن یعنی کہ معارض کہہ لیں یا برابر کہہ لیں کہ وہ حدیث ابی ہریرہ اور حدیث رفاع بن رافع کی معارض نہیں ہے سند کے اعتبار سے، کیونکہ ان دونوں کی سند متصل ہے اور شیخین کی شرط کے موافق ہیں یہ دونوں احادیث، جبکہ حدیث ابن مسعود شیخین کی شرط کے موافق نہیں. وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. آج ہمارے سبق کا عنوان تھا رکوع اور سجدے کی کم از کم مقدار، کہ جس سے کم مقدار وہ سجدے کی یا رکوع کی ادا ہی نہ ہو سکتا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.